علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال سیدنا ومولانا وقرۃ العین محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس وقت مجھے آپ حضرات کے سامنے جماعت اسلامی ہند کی طرف سے نماز کی اہمیت پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور مجھے صدر مقامی کی طرف سے، امیر مقامی کی طرف سے آدھا گھنٹے کا وقت یعنی 30 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ توجہ سے میری بات کو سننے کی کوشش کریں۔ ابھی اس وقت میں میرے سامنے میری گھڑی کے اندر 11:20 ہو رہے ہیں، اور میرا وقت انشاءاللہ 11:50 تک ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت مبارکہ پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے تقریباً 80 پر 9 جگہ یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے ایمان والوں کو بات سمجھائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقریباً کم و بیش 80 پر 9 جگہ کے قریب اللہ نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے ایمان والوں کو بات سمجھائی ہے۔ تو اس میں سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا پہلے پارے کے اندر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ سمجھایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں میرے نبی سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ مجھے اس کے متعلق اس وقت میں بات نہیں کرنی ہے، اور نہ یہ میرا اس وقت کا عنوان ہے۔ میرا اس وقت کا عنوان نماز کی اہمیت ہے، اور اسی کے متعلق مجھے اور آپ کو یہاں پر بلایا اور جوڑا گیا ہے، اور اسی کے متعلق مجھے بات بھی کرنی ہے۔ میں نے دوسری آیت مبارکہ پڑھی، وہ دوسرے پارے کی ہے، اور یہ دوسرا یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے محبوب سے بات کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ دوسرا یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کرو، اور مجھے اسی کے متعلق اب آپ حضرات کے سامنے بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے میں نے خطبے میں پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا بندے سے، اور جس آدمی کی نماز صحیح نکلی اس آدمی کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے۔ توجہ سے سنو میری بات۔
جس آدمی کے نماز صحیح نکلی اس آدمی کے اعمال صحیح نکلیں گے، اور جس آدمی کی نماز خراب ہو گئی وَإِن فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور جس بندے کی نماز خراب ہو گئی تو پھر سمجھ لو کہ سارے اعمال کا بیڑا غرق ہے۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نماز جس آدمی کی اچھی ہوگی اس آدمی کے سارے اعمال اچھے ہوں گے، اور جس آدمی کی نماز خراب ہوگی اس آدمی کے سارے اعمال خراب ہوں گے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب مدینے میں اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے، اگر تیز ہوا بھی چلا کرتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ اور جس وقت سے ایمان والوں نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا، اس وقت سے ایمان والوں کی دنیا کی زندگی تو خراب ہو ہی چکی ہے، بلکہ ایمان والوں نے جس جگہ پر 800 سال حکومت کی، نماز میں لاپرواہی اور سستی کا نتیجہ یہ تھا کہ آج وہاں پر ایمان والوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اس کو اقبال نے کہا تھا، مسجد قرطبہ بھی دیکھا میری آنکھ نے، لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنا بھی سنایا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ ایمان والوں نے نماز سے غفلت برتی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندلس، جس کو آج کے زمانے میں اسپین کہا جاتا ہے، جہاں پر ایمان والوں نے 800 سال حکومت کی ہے، وہاں کی عالیشان عمارتیں آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ پوشیدہ تیری زمین میں ایمان والوں کے سجدے ہیں، پوشیدہ تیری خاک میں ایمان والوں کے سجدوں کے نشان ہیں۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان والوں نے نماز سے غفلت برتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 800 سال کی حکومت کو کیا ہے، زمین کے اندر دھسا دیا۔ اور پھر ایمان والوں کو اس وقت میں وہاں پر 3 راستے پیش آئے تھے، 3 راستے۔ جس جگہ پر ایمان والوں نے 800 سال حکومت کی، اس جگہ پر ایمان والوں کے سامنے 3 باتیں رکھی گئی۔ کس کے وجہ سے؟ صرف نماز کے اندر سستی اور غفلت کی وجہ سے۔ پہلی بات ایمان والوں کے سامنے رکھی گئی کہ تم اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کس کے بدلے میں؟ کہ تمہارے اندر سے دین نکل چکا ہے، دین کی اہمیت، نماز کی اہمیت خراب ہو چکی ہے۔ تو اس وقت میں سامنے والوں نے، ظالم لوگوں نے ایمان والوں سے کہا کہ اب تم اس ملک میں رہنے کی تمہاری کوئی اجازت نہیں۔ پھر اس وقت میں وہاں کے ایمان والے افریقہ کے ملکوں کو چلے گئے، جزائر کو چلے گئے، مراکش کو چلے گئے۔ دوسری بات وہاں کے لوگوں نے یہ رکھی کہ یا تو تم کیا ہے، عیسائی مذہب کو قبول کر لو، اور ہوا بھی ایسا، بہت ساروں نے عیسائی مذہب کو قبول کیا۔ پھر تیسری بات وہاں کے لوگوں نے یہ رکھی کہ اب تم کیا ہے، اب ہمارے ساتھ میں تم کیا ہے، جنگ کرو۔ تو بہت سارے لوگ جو دین کو چھوڑ چکے تھے، نماز کی اہمیت کو ختم کر چکے تھے، ان کے اندر سے دین نام کی چیز مٹ چکی تھی، انہوں نے کیا ہے، سامنے والوں سے بھی کیا ہے آزمائشی کی، تو بدلے میں ان کو بھی کیا ہے ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، جس بندے کی نماز اچھی ہوگی اس بندے کے اعمال اچھے رہیں گے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کی نماز اچھی رہے گی اس بندے کی زندگی اچھی رہے گی، اور جس بندے کی زندگی اچھی رہے گی اس بندے کی موت اچھی آئے گی، اور جس بندے کی موت اچھی آئے گی اس بندے کی قبر اچھی ہوگی، اور جس بندے کی قبر اچھی ہو گئی اس بندے کی آخرت اچھی ہوگی۔ یہ تو ہوا پازیٹیو، اب نیگیٹیو سنو۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کی نماز اچھی نہیں اس کی زندگی بھی اچھی نہیں۔ زندگی کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے دین سے منہ موڑتے ہیں، ہمارے احکامات سے منہ موڑتے ہیں،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیتے ہیں، اور یہ صرف دنیا کی زندگی کو تنگ نہیں کرتے بلکہ آخرت کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور بندہ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کہے گا اے اللہ آپ نے تو مجھے اچھی زندگی عطا فرمائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہیں گے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ہمارے کو بھلا دیا تھا، ہم نے آخرت کی زندگی کے اندر تمہیں بھلا دیا ہے۔ اور ایمان کے جتنے احکامات ہیں، جتنے فرائض ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان چار چیزوں کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے کمی بیشی میں کیا ہے، چھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن نماز کے اندر چھوٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر سفر میں ہیں تو پھر حکم ہے کہ چلو تم روزہ نہیں رکھ سکتے، سفر مکمل کر لینے کے بعد میں تم روزہ رکھو۔ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حکم ہے چلو تم روزہ نہ رکھو، لیکن جب تم بیماری سے صحت مل جائے تمہیں تو اس وقت میں تم اس روزوں کو کیا ہے لوٹانا۔ حج فرض ہو گیا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو چلو حکم ہے اس سال آپ نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ سال جب آپ اچھے ہو جائیں گے تو اس وقت میں تمہیں کیا ہے حج کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں چھوٹ نہیں دی، بلکہ نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز کے اندر چھوٹ نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ تم جب سفر میں ہو تو صرف تمہیں 4 کی بجائے 2 پڑھنی پڑیں گی۔ پڑھنا وہاں پر بھی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ 2 کی 2 تم کرو گے، 3 کی 3 کرو گے، لیکن 4 کی 2 کرو گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ سنتوں کی بھی تمہیں گنجائش ہے، اگر حالات اچھے ہوں تو پڑھ سکتے ہو، نہیں تو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر نماز کتنی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج سے نماز کا تحفہ لے کر آئے تو پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں کیوں فرض فرمائی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اتنا وقت ہے کہ پڑھ سکتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہاری امت نمازیں پڑھیں گی 5، لیکن ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ غور کریں کہ ایک زمانہ تھا ایمان والے کیا ہے میدان جنگ میں رہ کر بھی نماز کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کربلا کا واقعہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ 10 محرم الحرام کو وہ جنگ لڑی گئی، جمعے کا دن تھا، نماز کا وقت تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن کی جمعہ اور عصر کی نماز میدان کربلا میں ادا فرمائی تھی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے کیا ہے اپنے خون سے وضو کیا تھا یا پھر کیا ہے کربلا کی مٹی سے انہوں نے تیمم کیا تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا صبح کا ان کا وضو تھا جو فجر کی نماز کے بعد میں جنگ شروع کرے تھے، اسی وضو کو باقی رکھ کر انہوں نے جمعہ اور عصر کی نماز ادا کی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کو کسی اردو شاعر نے کہا تھا، نقش توحید کا اس دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا اس دل پہ بٹھایا ہم نے، تلوار کے نیچے بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ایمان والے جس جگہ بھی تھے اس جگہ پر نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ قرآن میں اللہ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کیا ہے ظالم لوگ ہوں اور تمہارے سامنے تمہارا مقابل دشمن ہو، اگر نماز کا وقت آ جائے تب بھی تمہیں نماز معاف نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے تمہارے کو۔ اللہ نے طریقہ اور ترتیب بتائی ہے کہ تمہارے کچھ لوگ دشمن کے سامنے رہیں گے اور کچھ لوگ صف بنا کر کیا ہے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر 1 رکعت کے بعد سامنے والے لوگ پیچھے چلے جائیں گے، اور جو دشمن کے سامنے سینہ لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ امام کے ساتھ میں آ کر ملیں گے۔ لیکن اللہ نے اگر چاہتے تو نماز کو کیا ہے یہاں پر چھوٹ دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہاں پر چھوٹ نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اتنا سخت حالات رہنے کے باوجود بھی تمہارے کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن ایمان والوں نے جب سے دین کی اہمیت کو کھو دیا ہے، اس وقت سے ایمان والوں نے جس وقت سے ایمان والے نماز کی اہمیت کو کھو دیا ہے، دنیا کے تو وہ رہے نہیں، ان کے سے دین بھی لٹ چکا ہے۔ اس کو اقبال نے کہا تھا، اے باد صبا جا کے کملی والے سے کہنا پیغام میرا، بیچاری تمہاری امت سے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ میں آپ کو
ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات کو سمجھاتا ہوں۔ اصل مہمان تو مولانا مظفر حسین صاحب ندوی دامت برکاتہم ہے، جو چترا درگا سے تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر کر کے میرے اور آپ کے سامنے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اصل بات تو انہی کی ہوگی، لیکن مجھے میرے مقامی کی طرف سے پیغام آ گیا تھا، اس وجہ سے مجھے حاضر ہونا پڑا۔ تو میری بات کی کوئی اہمیت اور معنی نہیں رکھتا آپ کے سامنے بات کرنا، لیکن پھر بھی میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم نے دنیا کو اتنا اہم سمجھا کہ دنیا کے واسطے ہم نے سب کچھ کیا، دین کے واسطے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جس شادی محل میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایمان والوں کا شادی محل ہے، اور اس میں ایمان والوں کے پورے پروگرام، گھریلو معاشراتی پروگرام ہوتے ہیں۔ ملی پروگرام تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، ایمان والوں کے اپنے خاندانی پروگرام تو یہیں پر ہوتے ہیں اکثر۔ کسی کا حقیقہ ہو گیا، کسی کا کیا ہے نسبت کے متعلق بات چیت طے ہو گئی، کسی کا نکاح ہو گیا، کسی کا ولیم، تمام چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں۔ لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا اتنے بڑے شادی محل میں میری بہن اور بیٹی کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ پر کوئی 20 اور 20 کا کمرہ بھی ہے؟ اگر آپ جواب دیں گے تو میں اپنی بات کو آگے مکمل کروں گا۔ ہم رونا اپنا روتے ہیں ہم رونا اپنا روتے ہیں، تم نیچے منڈی ڈال کر سنتے ہو۔ ہماری دل لگی تمہیں، ہمارے دل کی لگی تمہیں، ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ ایمان والے مرد حضرات کے واسطے نماز کا مسئلہ آ جائے تو بعض مسجد میں شاہی مسجد ہے تو اس میں چلے جاتے ہیں، کوئی سے بھی نماز کا مسئلہ ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا۔ لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم اتنا نیچے آ چکے ہیں کہ ہماری بہن اور بیٹی اگر اس حال کے اندر آ جائے، اپنا پروگرام کو مکمل کرنے کے واسطے نماز کا وقت آ جائے، تو میری اور بہن اور بیٹی کو پڑھنے کے لیے اس حال کے اندر کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کوئی کمرہ نہیں ہے۔ میرے علم میں نہیں، اگر ہے تو آپ بتاؤ، میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں۔ ہے؟ آپ کو شاید میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ میں تقریباً اس شادی محل کے اندر 2 سال یا 2.5 سال کے بعد میں آیا ہوں، وہ بھی جماعت کا پروگرام تھا تو مجھے آنا پڑا ہے، ورنہ شادیوں میں آتا ہوں تو صرف مسجد میں نکاح کر لے کر وہیں سے میری روانگی ہوتی ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ اگر اس شادی محل کے اندر میری بہن اور بیٹی آتی ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے کوئی کمرہ الگ سے موجود نہیں ہے۔ سب مجھے کو کہتے ہیں کہ زبان بند رکھو اپنی، کوئی تمہیں کیوں نہیں سمجھاتا کہ ہمیں بھی اتنا بولنے کا موقع نہ دو۔ دین کی اہمیت ختم ہو گئی تو ہم نے کیا ہے، دین کو بازو رکھ دیا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ کیا تم ہمارے کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو اور باقی حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ کیا تم قرآن کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو، بعض حصوں پر تم سینہ لگاتے ہو، آنکھوں پر سر اور آنکھوں پر رکھتے ہو، اور بعض حصے کو تم کیا ہے بازو میں رکھ دیتے ہو؟ اگر تم یہ عمل کرتے ہو تو سمجھ لو فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تمہاری دنیا کی زندگی بڑے نقصان اور خسارے کی زندگی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، بلکہ صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی بھی نقصان اور خسارے والی زندگی ہے۔ جب تک ایمان والے نماز کی اہمیت کو، دین کی اہمیت کو سمجھا کرتے تھے تو پوری دنیا کی چیزیں ان کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ آپ اس کی مثال ایسا سمجھو، آپ کسی بھی قلعے میں چلے جاؤ جو پہلے ملک سے آزادی سے پہلے جو بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے بادشاہوں نے بنایا، ہمارے باپ داداؤں نے بنایا ہے، ہر قلعے کے اندر تمہارے کو مسجد ملے گی۔ یہ جو جس علاقے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قلعے کے نام سے مشہور ہے، یہ کاٹے کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے اندر یہ مسجد کہاں سے آ گئی؟ ایمان والوں نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی۔ آپ دور نہ جائیں، چلو میں اپنے شہر کی بات چھوڑ کر دوسری طرف میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ آپ چلے جائیں مدکل کے علاقے میں، وہاں پر قلعہ آج بھی موجود ہے، 5 مسجدیں تمہارے کو وہاں پر بادشاہی زمانے کی ملے گی۔ آپ وہ چھوڑو، آپ رائچور کو چلے جائیں، یہاں سے 90 کلومیٹر، وہاں پر قلعہ آج بھی موجود ہے اور کئی بادشاہی مسجدیں وہاں پر موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بھی بازو رکھو۔ آپ کیا ہے، گول گنبد بیجاپور کو آپ چلے جاؤ، گول گنبد کے بازو میں ایک مستقل مسجد بنی ہوئی ہے۔ آپ وہ چھوڑو، آپ اس کے علاوہ اور زیادہ آپ لال قلعے کو آپ چلے جاؤ،
مستقل لال قلعے کے اندر، میں لال قلعے کے باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شاہی مسجد جامع مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شاہ جہاں جو مسجد بنا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لال مسجد کے باہر کے گیٹ پر جو مسجد موجود ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں لال قلعے کے اندر کی بات تمہیں بتاتا ہوں کہ لال قلعے کے اندر آج بھی شاہی مسجد موجود ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ اس وقت میں نماز اس کے اندر نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان والوں نے جس وقت میں ان کے پاس میں نماز کی دین کی اہمیت تھی، وہ جس جگہ پر بھی گئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے مسجد کو تعمیر کیا، اس کو آباد کیا اور اس کے اندر نماز کا اہتمام کیا۔ اور جب تک ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، دنیا کی تمام چیزیں ان کے کیا ہے، ہاتھ کے نیچے ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب سے میں نے اور آپ نے نماز کی اہمیت کو، دین کی اہمیت کو اپنے دل اور دماغ سے نکالا ہے، اس وقت سے کیا ہے نہ میں اور آپ دنیا کے بنے ہیں، آخرت کے تو پہلے ہی نہیں بنے ہیں۔ میں نے جیسے کہ مثال دیا ابھی آپ کو، چھوٹی سی ایک مثال کہ جس حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس حال کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہمارے لیے موجود نہیں ہے۔ تو نماز ایمان والوں کی سب سے اہم عبادت ہے، کسی بھی وقت میں کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ کتنی نماز کی کتنی اہمیت ہے، اندازہ لگاؤ کہ نماز صرف مرنے والے کو معاف ہے، اور اسے بھی حکم ہے کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھ کر زندہ لوگ اس کو کیا ہے دفن کرنا، بغیر نماز پڑھے اس کو بھی نہیں دفن کر سکتے۔ اندازہ لگاؤ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ آج مسجدیں تو ہیں ہمارے پاس میں، لیکن ان مسجدوں کے بارے میں کسی اردو شاعر نے کہا ہے، مسلح ہے ریشم کی بیمار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے۔ مسجدیں تو ہیں ہمارے پاس پہ، اور وہ مسجدیں کیا ہے نمازیوں سے بھی خالی ہیں، اس کی طرف میں مجھے نہیں جانا۔ میں تمہارے کو سمجھانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے نماز کی اہمیت کو اپنے دل سے نکال دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر کیا ہے، دنیا کی زندگی کو، میرے اور آپ کی زندگی کو اللہ نے تنگ فرما دی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، جس حال میں بھی آپ جہاں پر بھی ہیں۔ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے زمین کو پاک فرما دیا ہے، آپ جس جگہ بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ صرف نماز کے لیے کپڑوں کا، جسم کا، زمین کا پاک ہونا ضروری ہے، وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ علاوہ کہیں پر بھی ہو، اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہوں تو مجھے اور آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ میرا وقت بھی اب مکمل ہوا ہے اور میری بات بھی اب مکمل ہوئی ہے۔ میں صدر مقامی کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کے سامنے بلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے حاضری کو قبول فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت میں امیر مقامی کا فون آیا، اس وقت میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، شیخ الاسلام کا ایک سفر نامہ ہے، 20 ملکوں کا سفر میرے سامنے، دنیا میرے آگے، 20 ملکوں کا سفر شیخ الاسلام کا ہے۔ بڑی عجیب کتاب ہے۔ تو اگر مجھے صرف اس بات پر اگر کہنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے کہ تم حالات حاضرہ پر بات کرو تو اس وقت میں ابھی بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی، لیکن مجھے نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت پر مجھے وقت دیا گیا تھا، تو میں نے اس کے متعلق 2-4 باتیں آپ حضرات کو سمجھائی ہیں۔ حالات حاضرہ پر بات کرنے کے واسطے مولانا مظفر حسین ندوی صاحب چترا درگا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کی بات ہوگی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ جس جگہ پر بھی، جس مقام پر بھی، جہاں پر بھی ہیں، نماز کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ نماز اگر زندگی میں ہے تو پھر زندگی اچھی ہے، زندگی اچھی ہے تو پھر موت اچھی ہے، موت اگر اچھی ہے تو پھر قبر اچھی ہے، قبر اگر اچھی ہے تو آخرت اچھی ہے۔ زندگی کے اگر موت نہیں، زندگی کے اندر اگر نماز نہیں تو پھر زندگی اچھی نہیں، زندگی اچھی نہیں تو پھر موت اچھی نہیں، موت اچھی نہیں تو قبر اچھی نہیں، قبر اچھی نہیں تو آخرت بھی اچھی نہیں۔ اللہ